اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں، بات ہم نے پچھلی نشست میں ابھی کی تھی ایمبیشن اور موریلٹی کی۔ ایک اگلا سوال میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایمبیشن بذات خود بھی مورل فورس بن سکتی ہے؟ کوئی ایسی صورت ہے کہ ایمبیشن مورل فورس بن جائے؟ اور یعنی موریلٹی تو ایک کمانڈمنٹ ہے نا، وہ تو ایک کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ اصول کیا ہیں، پرنسپلز کا ایک مجموعہ ہے، لیکن مورل فورس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ موریلٹی کے پرنسپلز کو فالو کر کے اور ان کو باقاعدہ ان کو یعنی اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ سب لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو، یعنی اس سے کیمپین چلائی جائے، آپ یوں کہہ لیجیے نا، تبھی مورل فورس بنے گی نا۔ اور مورل فورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس جہاں تک بھی آپ کا ایریا آف انفلوئنس بنتا ہے وہاں آپ اچھائی کو فروغ دیں گے، اچھائی کو بڑھائیں گے اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو کم کریں گے، یا اچھی باتوں کو پروموٹ کریں گے، غلط باتوں کو آپ ان کو ڈاؤن گریڈ کریں گے، ان کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مورل فورس ہے نا۔ تو کیا مورل فورس کے طور پہ ایمبیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یس، کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ بٹ دین اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایک خاص ڈائمنشن میں ہوگی تو مورل فورس ہوگی۔ آپ انتہائی یعنی اس کو کمرشل کام بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ مورل فورس کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اپنا ایک بزنس ہے اور آپ کی ایمبیشن ہے کہ آپ کا بزنس بہت بڑا ہو جائے، تو آپ کام کریں اس کے اوپر، بہت بڑا کام کریں، بڑی محنت کریں، رات دن ایک کریں اور ہر اچھے طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے اور بڑھائیے۔ یہ آپ کی ایمبیشن ہے۔ اب اس ایمبیشن کے ساتھ اگر آپ مورل فورس جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے اپنے لوگوں کا بنتا ہے، آپ کے اپنے سٹاف کا بنتا ہے کہ آپ ان کی ویلفیئر میں اضافہ کریں۔ یعنی یہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا نا کہ آپ کو ایک سرٹن اتنی ہی سیلری آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ دیکھیں جی مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں نا جی، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس پوزیشن کے مارکیٹ 50,000 دے رہی ہے تو ہم اس کے 70,000 دے دیں، کیوں دے دیں جی؟ ہم مارکیٹ خراب تو نہیں کریں گے نا۔ یہ نہایت ہی بودا آرگیومنٹ ہے، لیم ہے، بالکل اس کی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے اس آرگیومنٹ کی۔ آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ باقیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم 50,000 اس پوزیشن کی ایک مارکیٹ کی ایک اس کی رینج ہے تو ہمیں 40 نہیں دینا چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ 50 تو دیں نا کم از کم، لیکن اگر آپ 70-80 دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ بیسیکلی اپنی ایمبیشن کو مورل فورس سے جوڑ کے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ اس کے بینیفٹس پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے میں اسی کام کا مارکیٹ سے بہت بہتر پے کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ کو کام کی کوالٹی بہت ڈیفرنٹ ملے گی، آپ کے پاس کمٹمنٹ کا لیول لوگوں کا بہت اچھا ہوگا، آپ کے پاس لوگوں کی لانجیوٹی بہتر ہوگی۔ اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو زیادہ عرصے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایک سرٹن اونرشپ لیں گے۔ اگر آپ اس کو اس طرح پروموٹ کرتے ہیں تو ایک سرٹن اونرشپ لیں گے کاموں کی، اور ہر چیز بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور فارچونیٹلی برے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہمیشہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اچھوں کی اچھائی چھپ جاتی ہے، برے لوگوں کی برائی سامنے آ جاتی ہے، اس لیے وہ ایک عام خیال ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، لوگ تو برے ہی رہیں گے جی۔ لیکن وہ چند لوگ ہیں جو برے ہیں اور وہ برائی پھیلاتے ہیں بیسیکلی۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرتے۔ ہاں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اکثر کاؤنٹر نہیں چونکہ ویزیبلی کرتے، اس لیے فیل یہ ہوتا ہے کہ شاید برائی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو چند لوگ ایسے ہوں گے نا جو آپ کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے کہ اچھا یار، یہاں تو پیسے بڑے اچھے ملتے ہیں، یہاں کوئی سختی بھی نہیں ہوتی، یہاں تو بڑے اچھا ماحول ہے، بڑا کنڈیوسو ماحول ہے جناب، پیسفل ماحول ہے۔ تو وہ ظاہر ہے ہر حرامی فرمانے کی کوشش کریں گے، کام چوری کریں گے، وہاں پہ کوئی 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ ہاؤ مینی آف دیم ول ڈو دیٹ؟ اول تو سسٹم ان کو خود ہی نکال دے گا، پتہ چل جائے گا ان کا۔ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوں گے، بلکہ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل دیئر انوائرمنٹ، کہ ان 2 لوگوں کی وجہ سے
20 لوگوں کا نقصان ہو جائے کہ جو ایک اچھا ماحول چل رہا ہے وہ ایک کسی سٹیج پہ بند ہی ہو جائے کہ ہاں جی نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اچھا ماحول بنایا جائے. تو مورل فورس کے طور پہ آپ یوز کر کے اپنی ایمبیشن کو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو بالکل ڈائریکٹ ہے نا کہ آپ کی ایمبیشن ہی سروس کی اور بینیفٹ کی ہے. آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں. آپ نے شروع ہی لوگوں کی کمیونٹی سروس سے شروع کیا ہے, فلانتھراپی سے شروع کیا ہے, سوشل سروس سے شروع کیا ہے, آپ جو بھی ہے یعنی آپ اس طرح کے کام, آپ کا 100% وقت ہی اسی پہ لگ رہا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے. وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ تو پھر آپ نکل کھڑے ہوئے, آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز تھے نہیں تھے وہ آپ لے کے نکل گئے اور لوگوں نے پھر آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو میرے پاس وقت نہیں ہے یہ کام کرنے کا, لیکن میں آپ کو سپورٹ تو کر سکتا ہوں نا, میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں, کوئی اور ریسورسز پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو اسی وجہ سے لوگ پھر ایکچولی جو بھی اچھا کام کرتا ہے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ بھئی میں یہ میرے پاس وقت نہیں ہے یا مجھے یہ نہیں کرنا آتا, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کیجئے, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. تو ایک تو وہ تو ڈائریکٹ شکل ہے نا کہ ایمبیشن ایز اے مورل فورس یوز ہو رہی ہے. لیکن باقی تمام چیزوں میں بھی آپ کی ایمبیشن بہت کمرشل ہے, پارشلی کمرشل ہے, بہت پرسنل ہے, جو کچھ بھی ہے اس میں مورل فورس کا ایلیمنٹ یقیناً نکلتا ہے. اس لیے کہ جب بھی آپ اس سے بھلائی کا پہلو نکالیں گے تو آپ اپنی ایمبیشن کو مورل فورس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے اس کو, یہ بڑا کامن پرسیپشن ہے اور کہا بھی جاتا ہے اور فیکٹ بھی یہ ہے کہ وقت ہمیشہ مصروف لوگ نکالتے ہیں. جو فارغ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اور یہ بڑے پیراڈاکسیکل ہے نا, عجیب سی بات لگتی ہے کہ یار مصروف آدمی تو پہلے ہی بڑا مصروف ہے, وہ کیسے وقت نکالے گا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو شخص مصروف ہے وہ اپنے ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ ممکن ہے مزید اس میں سپیس بنانا کسی کام کے لیے. جو شخص آلریڈی کچھ نہیں کر رہا وہ اپنے ٹائم کو مینیج ہی نہیں کر رہا, تو جب وہ مینیج ہی نہیں کر رہا تو وہ ٹائم کہاں سے نکالے گا مزید اس میں سے, اس کا تو وقت پہلے ہی ضائع ہو رہا ہے نا. تو وہ تو ضائع ہی کر رہا ہے تو اس میں سے کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو وقت ہمیشہ تو ہمیشہ جو لوگ ایکچولی جو مورل فورس کی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, جو اس میں یعنی جو میں ادھر اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں اس بات کو, وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کی ایمبیشن زیادہ ہے مورل فورس بھی انہی کے پاس ہوگی. جن کی ایمبیشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی مورل فورس بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو کنورٹ کر سکیں, یعنی اس کو مورل فورس میں کنورٹ. ایمبیشن اتنی کمزور ہے کہ مورل فورس میں کنورٹ نہیں ہو سکتی, اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتا وہ اوروں کے لیے کیا کرے گا. تو پہلے تو اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا, اور یہ خود غرضی نہیں ہے, یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے لیے کچھ کریں اس کے بعد اگلوں کے لیے کچھ کریں. اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو اگزامپل ہے, جب بھی آپ جہاز میں سفر کریں تو وہ ایک جو شروع میں اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں نا, سیفٹی اناؤنسمنٹ, اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کیبن میں ہوا کا پریشر کم ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے یا اس طرح کی کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ کے سامنے آکسیجن ماسک خود بخود گر پڑے گا. تو اس کو کھینچ کے اپنے ناک اور منہ پہ رکھیے اور پھر نارمل طریقے سے باقاعدہ جیسے ریگولر طریقہ ہوتا ہے اس سے سانس لینا شروع کر دیجیے. اس سے اگلی بات بڑی امپورٹنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے, کوئی دوسری ایسی سواری ہے جو خود سے ماسک نہیں لگا سکتا, تو پہلے اپنا ماسک لگائیے اس کے بعد اس کا ماسک لگائیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں, اس کی نہیں ہے. تو پہلے اپنی کیپیبلٹی کو جب آپ یوز کریں گے تو بڑی جلدی آپ اس کو کر لیں گے اور فوری طور پہ اس کی مدد کر سکیں گے. اگر آپ پہلے اس کے چکر میں پڑ جائیں گے تو اس میں شاید زیادہ وقت لگ جائے گا اور اس کا بھی اتنا بھلا نہیں ہوگا اور آپ کا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے, پہلے اپنے لیے کچھ کریں پھر لوگوں کے لیے کچھ کریں. یہ بہت ایک سیلف ایکچولائزیشن کا ایک بہت ڈفرینٹ لیول ہے کہ جی وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور لوگوں کے لیے ہمیشہ کیا, لیکن یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کوئی اگزامپل لے لیجئے, ایجی صاحب کی لے لیجئے. سب سے پہلے تو انہوں نے خود پہ کام کیا نا, انہوں نے خود کو یہ بات باور کروائی اور اس کو سمجھایا اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو کہ مجھے ذات کے لیے چیزیں اکٹھی نہیں کرنی, مجھے بہت چیزیں اکٹھی کرنی ہیں لیکن لوگوں کے لیے اکٹھی کرنی.
تو یہ بہت بڑا کام تھا جو پہلے انہوں نے خود پہ کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں پہ انہوں نے کام شروع کیا۔ ہم تو اس سے نکل نہیں پاتے نا، یعنی ہم اپنی ذات میں جب شروع کرتے ہیں تو ہم پھر ذات میں ہی رہ جاتے ہیں کہ اچھا یار میں ٹھیک ہے نا، باقی جو مرضی ہوتا رہے دنیا میں، مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں نا۔ یہ ہمارا کامن معاملہ ہے نا ایک۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، یعنی اس طرح کے دو طرح کے لوگ ہیں نا، یوں کہہ لیجئے، ایک وہ ہیں جو اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو نہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں نہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو بھی لوگ لوگوں پہ کے لیے کام کرتے نظر آئیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو لگے گا کہ سب سے پہلے اپنے پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں پہ کام کرتے ہیں۔ جو نہ اپنے پہ کرتے ہیں وہ لوگوں پہ بھی نہیں کریں گے، اور درمیان میں ایک کیٹیگری ہے جو اپنے لیے کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال وہ آپ کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی ایمبیشن کو ایک مورل فورس میں کنورٹ کیجئے اور اس سے بھلائی کے اور بہتری کے اوروں کے لیے بھی کام کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔